نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. 14ویں پارے کا خلاصہ. یہاں 14ویں پارے سے پہلے ایک سورہ شروع ہوتا ہے سورہ حجر کے نام سے. تو حجر معنی ہے وادی. وادی کسے بولتے؟ دونوں طرف پہاڑ رہتا ہے، بیچ میں گڑھا ہوتا ہے، اسے بولتے وادی. تو یہ سورہ کا نام حجر اس لیے پڑھا کہ اس سورہ میں اصحاب حجر والے وادی والوں کا قصہ بیان کیا گیا، اس لیے اس سورہ کا نام حجر رکھا گیا. 14واں پارہ کے شروع پہلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت اور حشر ان تمام چیزوں کے بعد میں مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے، جنت میں ان کے لیے مقامات عطا فرمائیں گے، تو ان کے لیے جو اللہ انعامات دیں گے وہ دیکھ کر کافر لوگ جب جہنم میں جائیں گے اور ہر لمحہ ان کو دنیا میں ان کے کسی انکار کیے، اللہ کو انکار کیے سزا الگ، نبیوں کو انکار کیے سزا الگ، حرام کھاتے تھے سزا الگ، شرک کرتے تھے سزا الگ، رشوت کھاتے تھے سزا الگ، زنا کرتے تھے سزا الگ. اس طرح اپنے کفر اور گناہوں کی الگ الگ سزاؤں کو بھگتتے رہیں گے. تو پھر وہ لوگ جب سوچیں گے ہمیں کئی پوری بات دنیا میں کلمہ نہیں پڑھتے تو اچھا ہوتا تھا، تو وہ سمجھیں گے، وہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اگر ہم بھی دنیا کے اندر مسلمان ہو جاتے کتنا اچھا ہوتا. وہاں جا کر کوشش کریں گے، سوچیں گے، تمنا کریں گے. وہاں جا کر کئی کو سوچتے مسلمان بن تو اچھا ہوتا بول کر یہاں بن جاؤ. اب یہاں کوئی کافرہ نہیں ہے، مسلمان ہے نہیں، یہ کافروں کے بارے بات ہے. تو ہمارے لیے بیان کیا ہے؟ ہمیں مسلمان ہے نہیں تو سچے پکے مسلمان بن جانا. پر پیاری بات، سچے پکے کو تو کیا ہمیں مسلمان ہے نہیں تو پورا ہمارا عمل، کردار، قول، فعل، عقائد سب چیزیں ہمارے ایسے ہو جیسے صحابہ کے تھے ویسے ہے. تجھ صحابہ کی جیسے ہمارے عقائد صحابہ کے عقائد سے میچ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال صحابہ کے عمل سے میچ ہوتے ہیں، ہماری شادیاں صحابہ کی شادیاں سے میچ ہوتی ہیں، ہمارے رسم و رواج صحابہ کے رسم و رواج سے میچ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے صحابہ کے بڑوں سے میچ ہوتے ہیں. تب جا کر ہمیں سچے پکے مسلمان ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر ہمارا کوئی بھی عمل صحابہ سے میچ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کیا فیصلہ کرتا میں نہیں بول سکتا. وہ مرنے کی بات دیکھ لینا. تو اس لیے عقائد میں اور دوسری تمام چیزوں میں، ہمارے سب چیزوں میں ہمیں اسلام جیسا بول رہا ہوں ویسا بن جانا، ویسا کرنا چاہیے. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک یہودیوں کی عادت آ گئی ہے. یہودیوں کی کیا عادت آ گئی بولو؟ یہودیوں کا مزاج کیا تھا؟ جو بات پسند آتی اسے مان لیتے تھے، جو بات پسند نہیں آتی اسے انکار کر دیتے تھے. تو کتاب تورات کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض حصے کا انکار کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، الف لام میم میں ہے. تو یہودیوں کا مزاج ہے یہ، کون سا کام اچھا دیکھے اور سے میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ ہو گیا ہمارے مزاج. ایسا نہیں ہونا. شریعت کی بات کڑوی لگے میٹھی لگے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. آگے چلے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے کتنے کتاب نازل کیا؟ یاد ہے؟ قرآن سے پہلے 3 کتابیں، قرآن کو ملائے تو 4 کتابیں. تو صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ بہت سے نازل کیا، لیکن بڑی بڑی کتابیں قرآن کو ملا کر 4، قرآن کو چھوڑے تو 3. کون سے بولو؟ تورات، زبور، انجیل. 3. کس پر نازل ہوئے بولو؟ تورات کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر. زبور ابھی، انجیل رائٹ، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. چلو 100 مارک کا تمہارے لیے. سوال کیا نہیں، 4 کتابیں اللہ نازل کیا. ان 4 کتابوں میں سے قرآن کو چھوڑ کر پہلے کی 3 کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیے. اور وہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کسے دیے تھے؟ ان کے علماء کو اللہ دیا تھا. تورات کے ان کے ماننے والے لوگوں کو دیا تھا، ان کے علماء کو دیا تھا. اب بعد میں اس میں تحریف کر ڈالے، بدل دیے کتابوں کو. اس بدل بھی دیے وہ لوگ معنوی حروف کے اعتبار سے بدل دیے، اندر کی احکامات کے اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بدل دیے. اسے بدل دیے کئی کو، اس لیے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا تھا، لوگوں کے ذمہ دے دیا تھا. تورات کے علماء
تو ان کے ذمہ داریاں تھا. اب قرآن اب تک نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا ہے. اس کے اللہ حروف کی بھی اللہ حفاظت کریں گے، الفاظ کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس کے احکامات اور معانی کی بھی اللہ حفاظت کریں گے. کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، یہاں وہاں کہاں تو بھی احکامات قرآن کے خلاف میں بنائے جائیں گے، بلیں پاس ہوں گے. وہ بلیں تو پاس ہوں گے لیکن یہ قرآن کا حکم نہیں بدلے گا. سمجھ پایا؟ اپنے اپنے حساب سے وہ لوگ بدل لیں گے. 2 طلاق نہیں کرتے، 1 ہی طلاق کرتے، 3 طلاق کو 21 کرتے، 21 طلاق کو 3 کرتے. یہ دیوانے بتا کریں گے، بدلا لیں گے اپنے حساب سے، وہ بدل لیں گے، بول لیں گے، لیکن قرآن میں جو حکم اور جو آیت ہے وہ نہیں بدلے گا. سمجھ پایا؟ اب اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کی کیسا کرتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ حافظوں کو، ان کو اللہ چن کر ان کے سینے میں اللہ اپنے کلام کو بسا کر اس کی الفاظ کی حفاظت کرتے. اس کے معنی اور احکامات کی اللہ حفاظت کیسا کرتے؟ اس کے معنی اور احکامات کی حفاظت علماء کو اللہ تعالیٰ عالم اللہ بنا کر ان کے معنی مطلب ان کے دل و دماغ میں اللہ بسا کے اس کے معنی کی اللہ احکامات کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، شیطان کا قصہ ہے، الفقی میں بھی آتا تھا بہت جگہ. پھر آگے آتا، پہلے پارے میں آیا، 14ویں پارے میں آ رہا، 16ویں پارے میں آتا، پھر آتا سب کا قصہ ہے. پھر 23ویں پارے میں آتا شیطان کا آدم علیہ السلام کا قصہ، اللہ نے کو کیسا پیدا کیا، وہ سب قصہ. جو چیزیں ایکسٹرا بار بار آتی ہیں اسے نہیں بولتا، جو اہم چیز ہے وہ بار بار آئے تبھی بولتا ہوں اسے. اب وہ یہ نہیں ہے، سن کر ہے. آگے چلے گئے، جنت کا ذکر ہے، اہل جنت، جنت والوں کا ذکر ہے. تو گزشتہ آیت میں جنت والوں کا ذکر تھا، اب یہاں جہنم والوں کا ذکر ہے. یہاں سے جنت، اہل جنت کا، جنت والوں کا ذکر، اور ان کے لیے اللہ جنت میں کیا انعامات دیں گے، باغات دیں گے، چشمے رہیں گے. اور جنت والوں کے لیے اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنجش ہوگی وہ نکال دی جائے گی، بھائی بھائی بن کر رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف آئے تھے. تو اس کے بعد میں جنت والوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہاں آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ان کو بچے نہیں تھے، بڑھاپے میں ان کو بچے ہوئے، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، تو فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ان کو بچے کی خوشخبری دیتا ہے مہمان کی شکل میں آ کر، وہ یہاں بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نافرمانی کر رہی تھی، ان کو برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتظام کیا، تو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں بیان کر دیا. قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں فرشتہ آیا، ان کو سنا کر چلا گیا. اس کے بعد سورہ کا نام کیا تھا؟ ہجر. تو وہ وادی والے، تو اصحاب ہجر وادی والے، کون وادی والے؟ قوم سمود. تو وادی ہجر میں قوم سمود آباد تھے. قوم سمود حضرت یہ لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کے زمانے میں ان کے یہاں پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. تو یہ لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے حق کی، دین کی، توحید کی. تو یہ لوگ جھٹلائے ان کو. تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک ہیبت ناک آواز کا، ایک کڑک بجلی کیسا آتی، بڑی بجلی آواز ہونے کی تو کیسا آتی، ہمارے کلیجے کام آتی. تو ایسا کڑاکے کا ہیبت ناک آواز آئی، عذاب آیا ویسا، اس سے وہ لوگ مر گئے. اس کے بعد پھر فاتحہ، سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہا. سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا. پورا قرآن 32 پارے مل کر 114 سورے مل کر قرآن ہے. سو لیکن اللہ یہاں کیا بول رہی؟ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بول رہی. مطلب کیا؟ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اور ایک معنی تو کیا، سورہ فاتحہ بار بار پڑھا جائے گا، چاہے نماز فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، کون سی بھی نماز ہو، یہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. اس لیے اسے قرآن العظیم کہا گیا. مثانی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھا جانے والا سورہ. ایک مطلب تو یہ. دوسرا، سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے کا دوسرا مطلب، ایک مطلب سمجھ میں آ گیا، بار بار پڑھنے کی وجہ سے اسے قرآن عظیم کہا گیا. دوسرا مطلب یہ کہ پورے قرآن مجید میں اللہ جتنے مضامین بیان کیا، جتنے ٹاپکس اللہ بیان کیا، ان تمام ٹاپکس کو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے جمع کر دیا. کتنے ٹاپکس پورے قرآن میں، کتنی باتیں ہیں؟ بولو. توحید، رسالت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے،
توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے، 6 چیزیں. دیکھو انہوں ایسا سنتے سنتے وہ یاد ہو گیا، تو ایسا لوگ سنتے رہے تو علماء کی مجلس سے بیٹھتے رہے گی تو کون سے بارے میں کیا ہے، کون سے سورے میں کیا ہے، قرآن کا خلاصہ کیا، دین کا خلاصہ کیا، معلوم ہوتا رہتا. بیٹھنا چاہیے، کیا جاتا ہے بولو بیٹھتے ذرا، کیا ہے رمضان کی آیات سے عبادت کرنے کے لیے جاگنا چاہیے. تو پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں. پورے قرآن کے خلاصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا. 6 باتیں: توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے. پھر بولتا ہوں، یاد رکھو اسے، آپس میں اسے بول بول کے یاد رکھو اسے. توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے، یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن کو بیان کیا ہے. آگے چلیں. علی الاعلان، تبلیغ کا حکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصدع بما تؤمر، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کر دین کا کام کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نازل ہونے کے بعد اب علی الاعلان، کھلا پبلک میں آ کر اللہ کا کام کرنے لگے، دعوت کا اور حق کا کام کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی عبادت کرنے کا حکم دیا. تو یہاں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، یہاں یقین سے مراد موت ہے. موت تک نبی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں موت تک عبادت کرتے رہو. تو عبادت سے عبادت، ایک عبادت تکلیفی عبادت. تکلیفی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمیں تراویح پڑھنا ہے، تراویح کے اندر پیر دکھنے شروع ہو جاتے، پھر بھی برداشت کر کے پڑھنا پڑے گا، پڑھنا چاہیے. اسے بولتے ہیں تکلیفی عبادت. دوسرے جتنی عبادت ہیں وہ سب چیزیں تکلیفی عبادت ہیں. دوسرا ہے قبر والی عبادت. تو نبیاں پورے ہمارے، اب دیکھو یہاں سمجھو ہمارا عقیدہ ہی ہے، تو عقیدے کی بات ہے تو ذرا کھل کر اور ذرا سمجھ کر توجہ سے بولتا ہوں اسے. تو دیکھو نبیاں پورے قبروں کے اندر زندہ ہے، حدیث میں بھی ہے یہ. تو نبیاں اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نبیاں پورے اپنے قبروں میں عبادت کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ نبیاں قبروں میں زندہ ہیں، پورے نبیاں، اور قبروں میں لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں. اچھا، اپنا قبروں میں عبادت کرتے رہیں گے تو پھر وہ عبادت کا ثواب تو نہیں ملتا، لیکن وہ ایک تلذذی عبادت ہے، مزے کی عبادت ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے. آگے چلیں. سورہ نحل. نحل مانا کیا ہے؟ شہد کی مکھی. شہد کی مکھی نحل ہوئے. تو کئی کو اس نام اللہ سے رکھے اس لیے کہ سورہ کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اللہ سورہ کا نام شہد کی مکھی رکھ دیا. یہاں سے ہمیں دشمنوں کو جواب بھی دے سکتے، کیا بول کر، جو لوگ بولتے نہیں گائے نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا بول کر، تو کسی جا کر پوچھنا ہی پوچھو اپنے اپنے دھرم والے لوگوں کو کہ ان کے دھرموں کی کتابوں کے اندر جانوروں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے، جانوروں کے بارے میں سورے نازل نہیں ہوئے، کوئی حکم نہیں ہے. ہمارے قرآن کے اندر دیکھو گائے کے نام سے سورہ موجود ہے، بقرہ کے نام سے، اور مکھی کے نام سے سورہ موجود ہے، نحل کے نام سے، مکڑی کے نام سے سورہ موجود ہے 20ویں پارے میں، عنکبوت بول کر. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ نے کئی کو بیان کیا، ان کے حقوق بیان کیے، ان کے ذریعے سے کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سمجھاتا ہے. تو نحل مکھی، شہد کے مکھی. تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر 2 باتیں بیان کیا. ایک بات، پہلی بات کیا، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں پیدا کیا. کیا کیا نعمتیں پیدا کیا؟ وہ سب چیزیں، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، یہ سب چیزیں، اور سمندر کے اندر کی مچھلیاں، یہ سب چیزیں، یعنی گھوڑے، خچر، دودھ دینے والے جانور، یہ سب، یعنی ان تمام چیزوں کا بیان کیا. اور یہ چیزیں کھا کر کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو توحید سمجھا چاہتا تھا، اس لیے یہ بیان کیا. دوسری بات کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کے چند احکامات کو اللہ اس سورے کے اندر بیان کیا. 2 باتیں بیان کی. اچھا، اب بیان کیا ہے وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر وہ چیزیں سب بیان کیا، انعامات، اللہ کی مخلوق وغیرہ، آسمان زمین چیزیں، جانور وغیرہ پیدا کیا، بیان کیا، وہ سب چیزیں بیان کیا ہے. آگے چلے. آگے متکبرین سے سوال. متکبرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کیا، تمہارا اللہ کی کتاب میں کیا بول رہا، تو متکبرین لوگ کیا بولتے ہیں؟ مشرک اور متکبرین لوگ کیا ہے کتاب میں خالی قصے کہانیاں، چیزوں من گھڑت باتیں، موضوع باتیں ہیں، خالی قصے کہانیاں، اس کے اندر افسانے ہیں، ایسا بولتے. جب یہی سوال تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو مومن متقی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے لیے اللہ نے خیر کی بات نازل کیا.
بھلائی کی بات نازل کیا وہ لوگ یہ بولیں گے. تو پھر جب قیامت کے دن جو لوگ قرآن کے بارے میں بولے متکبر لوگ پھر صرف قصے کہانیاں بول کر جب قیامت کے دن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے، تو جو لوگ بولتے نہیں صرف قصے کہانیاں بول کر تو انہوں ایسا بولے نہیں، تو قیامت کے دن وہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے. قرآن کا انکار کر کے اپنا بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کا. پھر لوگ دوسرے لوگوں کو بولتے تھے کیا ہے قرآن میں بول کر بھی خالق سے کہانیاں ہے سے بول کر مانگوں کو قرآن کو بول کر بولتے تھے نہیں. وہ لوگ خود اپنا بوجھ اٹھائیں گے، لوگوں کو بولتے تھے نہیں، اس سے روکتے تھے، اسے ماننے سے سننے سے سمجھنے سے روکتے تھے نہیں. تو پھر ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، خود کا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے. بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے تو پھر خود کا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے. تو یہاں سے ہمارے لیے میسج کیا کہ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں نہیں بولنا. کیا ہے اس میں بول کر، کیا ہے اس میں بول کر خالق سے کہانیاں ہیں. اس لیے ہمارے لوگ چلے جا رہے شو. قرآن کی اہمیت نہیں ہے، قرآن سے دوری ہے ہماری قوم کی، اس لیے ہماری قوم چلے جاتی ہے. پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سمجھنے سمجھانے والے ہیں، پھر بھی ہماری قوم کہیں کو جا رہی. بولو اسی کوئی واسطہ نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے کیا ہے بول کر اس میں ایسا، اس سے کچھ بھی نہیں سمجھ لی ہماری قوم، اس لیے چھوڑ کر چل جاتی ہے. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یا پھر ذرا لوگ ایسے ہیں کئی کو بیٹھتے بیٹھ کے بیان میں کیا کیا کہ بول کو تھوکتے رہتے ہیں، کئی کو بولنا بیٹھنا بول کر ایسا بھی لوگ جاتے رہتے ہیں. تو ایسا خود بھی گمراہ ہو نہیں، بیٹھنا کو سننا کو بول کر اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنی تمہاری، جبکہ لوگ ماننے والے ہیں. یہاں بات ہے متکبرین کی، مشرکین کے بارے میں، لیکن یہاں ہمارے لوگ ماننے والے لوگ بھی قرآن سے اپنے تعلق کٹ کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے وہی سوال مطلب ان سے سوال کریں گے تو کیا بولیں گے، ہمارا اللہ اس میں اچھی باتیں نازل کیا وہ بولیں گے، وہ بات کی گئی ہے. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرک لوگ اعتراض کرتے. کیا اعتراض کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہیں کو نبی کو انسان بنا کر بھیجا، دوسروں میں سے بھیجنا تھا، دوسری فرشتوں میں سے کی جناتوں میں سے کی بھیجنا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے تھے پورے جنے بھی انسان میں سے ایسو. اب کیا کہ انہوں ایک جنے انسان میں سے ایسا کہ بول رہے تمہیں پہلے جتنے نبی آئے سب جگہ انسان میں سے چاہے. اب انہوں جو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی انسان میں سے ہے. اعتراض کرنا ہے تو پھر ان پر اعتراض کرو، پہلے والے لوگوں پر ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے نبیاں بھی انسان میں سے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان میں سے آئے. دوسرا جواب یہ اس کے اندر کہ تم کو معلوم نہیں ہے تو پھر جاننے والے لوگوں سے پوچھو. تم میں سے جو لوگ جانتے نہیں ان کو پوچھو، کہ اہل علم سے پوچھو کہ نبیاں کس میں سے اللہ پہلے نبیوں کو کس میں سے بھیجا. منکرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے. اگر کسی آدمی کے پاس عمل کر رہا، کوئی بھی عمل کر رہا، اس کے پاس وہ عمل کرتے ہوئے اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اہل علم سے پوچھنا چاہیے. مثال کے طور پر زکات دے بولے تو قرآن مجید میں ہے، یا کوئی اور چیز ہے تو کتنا دینا، کیا کرنا ہے، سب چیزیں ہم کو معلوم نہیں تو پھر پوچھنا چاہیے. تو یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی ہے. اچھا، مشرکین کی حالت بیان کی گئی. مشرک لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑی بے انصافی کرتے تھے. یہ لوگ تو اپنے بارے میں بھائی کو بچہ پیدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے. بھائی کو بچہ پیدا ہوتے تو ان کے گھر میں، مشرکین کے گھر میں چہرہ چھوٹا کر لیتے تھے، ان کا منہ کالا ہو جاتا تھا، مطلب ان کا چہرہ چھوٹا کر لیتے، چہرہ اتار لیتے تھے. لیکن اللہ کے بارے میں یہ لوگ بھائی کو بچیوں کو منسوخ کرتے تھے. فرشتے اللہ کی بچیاں بولتے تھے، بیسدی پارے میں آئے گا. تو اللہ کی طرف انہوں بھائی کو بچیوں کو منسوخ کرتے تھے. اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں بول کر بولتے تھے. اپنے لیے تو انہوں کیا بولتے تھے؟ بیٹیاں نکو بولتے تھے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے تھے. تو بیٹے ہوتے تھے تو خوش ہوتے تھے، بیٹیاں ہوتے تھے تو چھوٹا کر لیتے تھے منہ. تو ہمارے مسلمانوں کا مزاج آج دیکھو، ہمارے لوگوں کا مزاج یہی ہے، بچی پیدا ہو گئی تو پھر منہ چھوٹا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا تو پھر خوش ہو گئے. تو خوشی کے لیے بھی ایک ثبوت دیتے لوگ، کیا بول کر بولو بچہ پیدا ہوا تو لڈو بانٹتے، بچی پیدا ہوئی تو جہانگیر بانٹتے. مطلب کیا اس کا؟ بچی پیدا ہوگی میرا منہ لڈو کے طرح کھل جا رہا، گول ہو جا رہا. بچی پیدا ہو گئی تو پھر کیا میرا منہ وہ جالیاں جھلیاں جہانگیر کی طرح میرا منہ چھوٹا ہو گیا، میں پسند نہیں بول کر بولتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مشرکوں کا مزاج مسلمانوں میں کیسا آ گیا معلوم نہیں مجھے بھی. سخت بات ہے میرے پاس ہے، کیسا آ گیا بول کر نہیں بولتا. لوگوں کا اتنا چھوٹی چکے نہیں کو اتنی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟
بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو خوش ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آگے چلے تو مشرک لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ بچی اپنے گھر میں پیدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بچی کو جا کر زندہ دفن کرتے تھے۔ بچی پیدا ہو گئی تو پھر اسے پالنا، کسی کو دوسرے کو دیکھنا، جمائی کو لانا، وہ بڑی بچہ اسے بے عزتی سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلے انعامات خداوندی، اللہ تعالیٰ نے انعامات کو بیان کیا۔ دودھ دیکھو، دودھ ایک مثال تعالیٰ دیا ہے، دودھ کی مثال، تو اللہ تعالیٰ دیکھو دودھ دیکھو، یہ گوبر اور خون دونوں کے بیچ سے نکلتا ہے، دودھ ہے نہیں، دودھ یہ خون بھی نہیں جانور کا، اور وہ بالکل گوبر بھی نہیں، وہ گوبر اور خون دونوں سے الگ ہو کر نکلتا ہے دودھ۔ تو جانور کے اندر تینوں چیزیں رہتے، دودھ ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، خون رہتا ہے، تو یہ دونوں کے بیچ سے نکلتا ہے، یہ تو وہی اللہ فرماتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے دودھ۔ آگے چلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سے پھل کھجور کو اللہ ذکر کیا، انگور کو ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور نعمتیں ذکر کیا، شہد کا ذکر کیا، سورہ کا نام وہی ہے نحل۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کے فائدے بیان کیے، شہد کے اندر شفا رکھا اللہ تعالیٰ، شہد کھانا چاہیے، لیکن کھانے سے پہلے اتنی بات یاد رکھو کہ کھانے سے پہلے حکیم صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ موسم کے حساب سے ہر ایک کی آدمی کی طبیعت ایک ہی نہیں ہوتی ہے، الگ موسم ہوتا ہے، الگ طبیعتیں ہوتی ہیں، تو حکیم صاحب سے پوچھنا چاہیے میں اس شہد کے ساتھ کیا چیز ملا کو کھیلو اچھا ہوتا میری طبیعت کے لیے، پوچھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کے مکھیوں کو حکم دیا کہ تمہیں شہد زمین پر نہیں ڈالنا، پہاڑوں پر یا درختوں پر، گھروں پر ڈالنا چاہیے، اس لیے شہد کی مکھیاں چھتا زمین پر نہیں ڈالتے، وہ درختوں پر، جھاڑوں پر یا ڈونگروں پہاڑوں پر، گھروں پر ڈالتے نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے ان کے لیے۔ وہ آگے چلے علم غیب، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا نبیوں کی امتیں جب آئیں گی قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی قومیں آئیں گی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے، دونوں باتیں ہیں، قوم سے پوچھیں گے، ایسی بات بھی حدیث میں ہے، خود نبیوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو تمہارے نبیاں تمہارے تک میرا پیغام پہنچے نہیں پہنچے، یہ اللہ پوچھیں گے، یا اللہ پھر ڈائریکٹ اللہ نبی سے پوچھیں گے، نبیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں تمہاری قوم تک ہمارا پیغام پہنچے نہیں پہنچے، تو وہ نبیاں تو گواہی دے دیں کہ ہاں اللہ نے پہنچائے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اللہ گواہی لیں گے، اور پھر ہماری نبی کی امت سے بھی ہم سے بھی اللہ گواہی لیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کی گواہی دیں گے، ایمان اور کفر کی گواہی دیں گے، ایمان والوں کے بارے میں مسلمان بندے اللہ بول کر ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ سمجھ میں آ گیا خلاصہ؟ پہلے نبیوں کے بارے میں اللہ، وہ نبیاں تیرا پیغام قوم تک پہنچائے، ان کے بارے میں گواہی دیں گے، اور ہمارے بارے میں ہمارا بھی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندے مجھے ماننے والے تھے، گواہی دیں گے، اور کافر لوگوں کے بارے میں بولیں گے کہ یہ کافر لوگ تھے، یہ اللہ مانتے نہیں تھے تجھے، بول کر ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو اچھے لوگوں کے بارے میں اچھا فیصلہ، برے کے بارے میں برا فیصلہ ہوگا۔ آگے چلے ایک جامع آیت اللہ نازل کر دیا قرآن مجید میں۔ بہت مفسروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ آیت اللہ پورے قرآن کے بجائے صرف یہ ایک آیت اللہ نازل کر دیتا تو بھی کافی تھا۔ کون سی آیت ہے وہ؟ جمعے کے موقع پر پڑھتے ہیں، خطبے کے دوسرے خطبے کے اندر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کو پڑھتے نہیں وہ آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر 6 باتیں بتائی گئی، 3 باتیں کرنے کے، 3 باتیں نہیں کرنے کے۔ کرنے کے بعد کون سے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کرنے کی بات، بھلائی کرنے کی بات، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا رہنے کی بات۔ 3 باتیں کرنے کی، کرنے کے کام 3 باتیں یہ بیان کیا۔ 3 باتیں نہیں کرنے کے کام کون سے؟ وہ بے حیائی کا کام نہیں کرنا، برے کام نہیں کرنا، بدی اور ظلم زیادتی نہیں کرنا، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بدی اور ظلم زیادتی سے منع کیا گیا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے چیزیں۔ آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ تمام کو کرنے کی 3 چیزیں، عدل، انصاف، بھلائی اور رشتہ داروں سے اچھا رہنا ہے، یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 3 چیزیں نہیں کرنا ہے، ظلم، بدی، برائی، بے حیائی سے بچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب احکامات نازل کرتے تھے، کوئی حکم اللہ نازل کرتے، پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے، تو مشرک لوگ آ کر اعتراض کرتے تھے یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ کی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لا کو پیش کر لی لوگوں کے سامنے۔ نہیں تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو
کبھی یہ آیت نازل ہوتی ہے، پھر کبھی اللہ تعالیٰ اسی آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتا ہے. کئی کو ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کر گھڑ کر لاتے ہیں بول کر مشرک لوگ اعتراض کرتے تھے. تو بہت سارے احکامات ہیں، پہلے ایک حکم ہوا، پھر بعد میں اللہ اس حکم کو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے حکم سے بدل دیا. بہت سارے احکامات ہیں اسے. تو مثال کے طور پر شروع میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال تھی. بعد میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بدل دیے. بیوہ عورت کی عدت اللہ تعالیٰ کیا کر دیے، 1 سال کو نکال کر پھر اللہ تعالیٰ 4 ماہ جدید کو اللہ تعالیٰ کر دیے. تو ایسا اللہ کسی بھی حکم کو ایسا مثال دیا. اسے بہت سارے احکامات. اللہ جب کسی حکم کا کوئی حکم دیتے پھر اس حکم کو اللہ بدل دیتے تو مشرک لوگ اعتراض کرتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کو ماں کو بولنے بول کر بولتے تھے ایسا. تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے مشرکوں کے لیے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے نازل کرتا ہے. یہ بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کے سب سے پہلے شہید لوگ کون ہیں اللہ اس کو بیان کر رہا. صحابہ میں سے صحابہ کی جماعت مقدس جماعت ہے، جنتی جماعت ہے، اللہ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. تو 3 لوگ عمار بن یاسر، یاسر اور یاسر کی بیوی سمیہ، یہ 3 لوگ باپ بیٹے سب کی اولاد. تو ان تینوں مسلمان ہوئے تھے تو کفار ان کو بہت ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، بولتے تھے کہ ایمان چھوڑ دو تمہیں جان تمہاری بچ جائے گی ورنہ تم کو قتل کر دیں گے بولتے تھے. آخرکار یاسر کو باپ کو ان کو بھی قتل کر دیے، ان کو بھی مار دیے. اور پھر اس کے بعد سمیہ کو جانوروں کو پھن کر ان کو چیر دیا گیا، مار دیا گیا. پھر عمار بیٹے تو ان کو جب ایمان چھوڑنے کی بات ایسی آئی تو انہوں کیا بولے، تو انہوں رخصت پر عمل کرے. دل میں ایمان تھا، زبان سے کفر یا جملہ بولتی ہے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بولتے سناتی برا واقعہ. وہ لوگوں نے سمجھے تنگ کر دیے تھے تو میں ایسا زبان سے کفر یا جملہ بول دیا تھا، لیکن دل میں میرا ایمان تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں اگر ایمان ہے، مجبوری سے جان بچانے کے لیے دل میں اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اس مومنٹ میں اگر کوئی کفر یا جملہ بول دیتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بول کر احساس کہتے تھے. آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی بات بیان کی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کو کہا، ملت ابراہیم کی اطاعت کرو کو کہا. اس کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ دعوت کیسا دینا ہے، دین کی دعوت کیسا دینا، اللہ اس کو بیان کیا گیا. تو دعوت دینا اس کو اللہ بیان کر رہی ہے. تو 3 طریقے استعمال فرماتے ہیں، 3 طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں دین کی دعوت. یہ طریقہ دلیل سے بات کرنا، دوسرا ہے فضائل اور ترغیب سے بات کرے، تیسرا ہے اگر کوئی اعتراض کرے، شبہات پیش کرے تو اس کا جواب اچھے انداز سے دینا چاہیے، اس کا رد کرنا چاہیے. تو 3 طریقوں کو تو دلیل سے بات کرنا ہے اور فضائل اور ترغیب سے بات کرنا ہے، اور تیسرا ہے شبہات اعتراضات کرے تو پھر ان کا رد اور دفاع اور جواب دینا ہے. تو یہ 3 باتوں کو، 3 کاموں کو، 3 طریقوں کو 2 جملوں میں بیان کرتے ہیں حضرت کہ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا ہے. تو کیا کرنا ہے بولو؟ 2 جملے کہتا ہوں کہ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. یہ کیا ہے؟ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا، دوسرا ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. 2 کام. ایک کام کیا؟ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا، دوسرا کام ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. اب کون سا کام کون کرنا وہ بولتے. امت کو ایمان اور اعمال پر عوام پبلک لائیں، جماعت کے ساتھیاں ہیں نہیں، انہوں امت کو ایمان پر اور اعمال پر لائیں. علماء جو ہیں نہیں، انہوں امت کے ایمان کو حفاظت کریں گے، دلائل سے انہوں امت کے ایمان کو بچائیں گے. تو امت کو ایمان اور اعمال پر لانے کا کام آپ کرو اور امت کے ایمان اور اعمال کو بچانے کا کام ہم کریں گے. اور اسی طریقے سے دلائل سے سمجھانا ہے یا دشمنوں کے جواب اور دشمنوں کے سوالات کا، اعتراضات کا جواب دینا ہے، وہ ہم لوگ کر لیں گے. تو پھر تبلیغی ساتھیوں کے ذمے امت کو ایمان پر لانے کی ذمہ داری ہے اور ہمارے علماء کے ذمے کیا ہے؟ امت کے ایمان کو بچانے کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام آپ کریں، ہمارا کام ہم کریں گے. اب دونوں مل کر کس کی ذمہ داری کا کون سا کام ہے وہ کریں گے تو پھر آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے امت کو ایمان اور اعمال پر لانا، ہمارا کام ہے امت کے ایمان کو بچانا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کس کی ذمہ داری کو کیا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.